هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدا کے اسم برسے صنف است، واحد و مثنی و مجموع. جان لے کہ اسم تین قسم پر ہے: واحد، تثنیہ اور جمع. یہاں سے صاحب کتاب میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ اسم کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں باعتبار تعدد. تو سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسم کی عموم و خصوص کے اعتبار سے دو قسمیں بتائی تھی: معرفہ اور نکرہ. پھر جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں بتائی تھی: مذکر و مؤنث. اور یہاں سے تعدد کے اعتبار سے اسم کی اقسام کو بیان کرنے ہیں. تو تعدد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع. تو اسی کو کہہ رہے ہیں بنا کے اسم برسے صنف است. جان لیں کہ اسم کی تین قسمیں ہیں: واحد و مثنی و مجموع. واحد، مثنی اور مجموع. اب آئیے ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو واحد کے لغوی معنی آتے ہیں ایک، اور اصطلاح میں واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے کہ رجل، ایک مرد. تو کہہ رہے ہیں کہ واحد آس کے دلالت کند بر یکی. واحد وہ اسم ہے جو دلالت کرے ایک پر. چون رجل، جیسے کہ رجل. تو رجل کے معنی آتے ہیں ایک مرد. تو لفظ رجل یہ ایک پر دلالت کر رہا ہے، ایک آدمی، یعنی ایک آدمی پر دلالت کر رہا ہے، یعنی ایک پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے واحد ہے. وہ مثنی آس کی دلالت کند بر دو. تو مثنی کے لغوی معنی آتے ہیں دو کیا ہوا. اور اصطلاح میں مثنی وہ اسم ہے، مثنی اس اسم کو کہتے ہیں جو دو پر دلالت کرے. ٹھیک ہے. اور مثنی آس کے دلالت کند بر دو، اور مثنی وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے. ٹھیک ہے. اب تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. تو تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں بساوے آ کے تغییر در واحدش کردہ باشند لفظاً چھٹ گیا. بساوے آ کے الف یا یائے ماقال مفتو و نون مکسورہ بآخرش پیوندد. اس وجہ سے بساوے آ کے اس سبب سے کہ الف یا یائے ماقبل مفتو، الف یا ماقبل مفتو و نون مکسورہ، اور نون مقصور بآخرش پیوندد، اس کے آخر میں لگا ہوا ہوتا ہے. چون رجولانی و رجولینی، جیسے کہ رجولانی اور رجولینی. تو اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تثنیہ بنانے کا قاعدہ ذکر کیا ہے کہ عربی زبان میں تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں نون مکسورہ لگا دیا جائے، اور اس سے پہلے الف ما قبل مفتو یا ما قبل مفتو زیادہ کیا جائے تو وہ واحد تثنیہ بن جاتا ہے. جیسے رجلن ہے، تو رجلن سے اگر ہمیں تثنیہ بنانا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے کہ اس کے آخر میں، یعنی رجلن کے آخر میں نون مکسورہ لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور نون مکسورہ لگانے کے بعد اب دو کام کرنا ہے، دو کام میں سے ایک کرنا ہے. یا تو اس سے پہلے یعنی نون مکسورہ سے پہلے الف ما قبل مفتو لگا دیں گے، یا ما قبل مفتو بڑھا دیں گے، تو یہ بن جائے گا تثنیہ. تو رجلن سے اگر تثنیہ بنایا تو بنے گا رجولانی اور یا رجلینی، دونوں میں سے ایک بنے گا. اور تثنیہ کا دوسرا نام، مثنیٰ کا دوسرا نام تثنیہ ہے. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں. بسوی آ کے الف یا ما قبل مفتو
اس سبب سے کہ الف علامت المفتو و نون مکسورہ اور نون مکسورہ بآخرش پیوندد اس کے آخر میں لگا ہوا ہوتا ہے. چون رجلانی و رجلینی جیسے کہ رجلانی اور رجلینی. ومجموع اس کے دلالت کنند بر بیش از دو. یہاں سے جمع کی تعریف بیان کر رہے ہیں مجموع کی. تو مجموع کے لغوی معنی آتے ہیں جمع کیا ہوا، اور اصطلاح میں مجموع وہ اسم ہے جو دو سے زائد غیر معین پر دلالت کرے. تو واحد ایک پر دلالت کرتا ہے، مثنیٰ دو پر دلالت کرتا ہے، اور مجموع دو سے زائد غیر معین پر، یعنی دو سے زائد 3 پر بھی دلالت کرتا ہے، 4 پر بھی، 5 پر بھی، 6 پر بھی، 10 پر بھی، 50 پر بھی، 100 پر بھی. تو جمع کے اندر تعین نہیں ہوتی ہے. تو مجموع نحویوں کی اصطلاح میں وہ اسم ہے جو دو سے زائد غیر معین پر دلالت کرے. تو اسی کو بیان کرنا ہے کہ مجموع اس کی دلالت کنند بر بیش از دو، اور مجموع وہ اسم ہے جو دلالت کرے دو سے زائد پر. اب جمع بنانے کا قاعدہ کیا اس کو بیان کر رہے ہیں. بیسویں آ کے تغیر در واحدش کردہ واشن لفظن، کہہ رہے ہیں اس سبب سے کہ اس کے واحد میں کوئی تغیر کیا گیا ہو. بیسویں آ کے تغیر در واحدش کردہ واشن، اس وجہ سے کہ اس کے واحد میں کوئی تبدیلی کیا گیا ہو. اب یہ تبدیلی یا تو لفظاً ہوگی، لفظاً چون رجالن، یہ تبدیلی یا تو لفظاً ہوگی جیسے کہ رجالن. تو جمع بنانے کا قاعدہ یہ ہے، مجموع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے واحد کے حروف یا حرکات میں کچھ تغیر کر دیا جائے. تو واحد کے حروف یا حرکات میں کچھ تبدیلی اور تغیر کرنے سے وہ واحد جمع بن جاتا ہے. اب تغیر کی دو شکلیں ہیں، یا تو لفظاً تغیر کیا گیا ہو، یعنی واحد و جمع کے درمیان لفظاً فرق ہو، بالکل صاف نظر آ رہا ہو. جیسے میں نے مثال دی ہے رجالن، رجلن کی جمع آتی ہے رجالن، تو رجلن الگ ہے اور رجالن الگ ہے، دونوں کے اندر لفظاً ایک الف کا فرق ہے. تو یہ تغیر لفظی ہوا، تغیر ہوا لفظاً. تو اسی کہہ رہے ہیں کہ بسوے آ کے تغیر در واحدش کا دباشن، اس وجہ سے، اس سبب سے کہ اس کے واحد میں کچھ تغیر کیا گیا ہو لفظاً. اب وہ تغیر یا تو لفظاً ہو، چون رجالن جیسے کہ رجالن، رجلن کی جمع رجالن ہے، یا تقدیراً چون فلکن کہ واحدش نیز فلکن است، یا وہ تبدیلی اور تغیر تقدیراً ہو جیسے کہ فلکن کہ واحدش نیز فلکن است، کہ اس کا واحد بھی فلکن ہے. تو فلکن یہ واحد بھی ہے اور فلکن یہ جمع بھی ہے. تو اس کو کہتے ہیں جمع معنوی. تو جس کے واحد میں لفظاً تغیر نہ کیا گیا بلکہ تقدیراً تغیر کیا گیا ہو. تو تغیراً تقدیر کا کیا مطلب ہے؟ تقدیراً تغیر کا مطلب یہ ہے کہ واحد اور جمع کے درمیان فرق صرف اعتباری ہو، پڑھنے میں دونوں ایک جیسے ہوں اور فرق صرف اعتباری ہو. جیسے ہم نے مثال دی ہے فلکن، فلکن کے معنی آتے ہیں کشتی، اور اس کا جمع ہی فلکن آتا ہے. تو فلکن اور فلکن، پہلا فلکن واحد ہے، دوسرا فلکن یہ جمع ہے. دونوں کے اندر لفظاً کوئی فرق نہیں ہے، پڑھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، بس فرق اعتباری ہے. تو اعتباری فرق کیا ہے کہ وہ فلکن جو ایک کشتی کے معنی میں ہے یعنی واحد ہے، اسے قفلن کے وزن سے مانا گیا ہے. قفلن کے معنی ایک تالے کے آتے ہیں، تو قفلن کے معنی ایک تالے، اور اسی وزن پر فلکن ہے تو اس کے معنی آئیں گے ایک کشتی. اور وہ فلکن جو جمع ہے، جس کو جمع مانا گیا ہے، جس کے معنی بہت ساری کشتیاں، اس کو ہم نے اسدن کے وزن میں مانا ہے. تو اسدن، یہ اسدن کی جمع اسدن، اسدن کے معنی بہت سارے شیر. تو اسدن کے معنی چونکہ بہت سارے شیر آتے ہیں
جمع ہے، تو اسی وزن پر ہم نے فلکن کو بھی جمع مان لیا، یعنی بہت ساری کشتیاں. تو یہ صرف اعتباری فرق ہے، حقیقت یہاں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے. یا تقدیراً چو فلکن، یا وہ تغیر تبدیلی ہو واحد سے جمع ہونے میں، چو فلکن جیسے کہ فلکن کہ واحدش نیز فلکن است، کس کا واحد بھی فلکن ہے، بر وزن قفلن، قفلن کے وزن پر. وجمعش تو واحد جو ہے فلکن، وہ فلکن جو واحد ہے، وہ قفلن جو کہ واحد ہے اس وزن پر ہے. وجمعش ہم فلکن بر وزن اسدن، اسدن اور اس کا جمع بھی فلکن کے وزن پر ہے، اسدن کے وزن پر.